خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور آج اپنی ذات کے حقوق پر بات ہو رہی تھی۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ملت اسلامیہ کو کیا دے رہے ہیں پیغام آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، دین اسلام وہ دین ہے کہ جو آپ کو تمام رائٹس بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بھی حق ادا کرنا ہے، یہ بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے افراد ہیں سب کے حقوق آپ کے ساتھ متعلق ہیں، متصل ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کتنی تعجب کی بات ہے کہ دین اسلام ہمیں اپنی جان اور اپنے نفس کے حقوق بھی بتاتا ہے کہ ان کے بھی تم پر یہ حقوق ہیں اور انہیں بھی ادا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے میں بھی اعتدال اختیار کرنا یہ ہمارے دین اسلام کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے عبادات کے معاملات میں بھی اعتدال اختیار کرنا اور استقامت کے ساتھ ادا کرنا، یعنی ہر چیز میں اعتدال اعتدال اعتدال۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتدال سے تم زیادتی کی طرف جاؤ گے تو تھک جاؤ گے، تم استقامت اختیار نہیں کر پاؤ گے، تم اپنی جان پر بوجھ ڈالو گے۔ اسی لیے تمہیں ہر معاملے میں ہم اعتدال کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں نا جب ملاقات ختم ہوتی ہے اپنا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا، لیکن دین اسلام یہ سارے احکامات دے کر ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں سوچ دے رہا ہے کہ میں اپنے ماننے والوں کا بڑا خیال کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تھینک یو سو مچ مفتی جزاک صاحب اللہ۔ کہ آج بھی آپ نے جوائن کیا اور خوبصورت کلام رہا۔ آج الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب نے بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا۔ اس سے قبل بھی ایک نشست رہی ہے، عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں و ثنا گو ہیں، جن کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ نعت کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، اور ایک اور پنجابی زبان میں نعت آپ کی جو بہت مشہور ہوئی، لگیاں نے موجاں ہنڈلائی رکھی سونیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طرح لکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید سبیع الدین سبیع رحمانی کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے۔ میں چاہتا ہوں جناب رفیق ضیاء صاحب آج بھی نعت رسول مقبول سے آغاز۔ بسم اللہ۔ تو بوسیدہ کما ہے نالین شکستہ ہے، تو بوسیدہ کما ہے، یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے، یہ بادشاہ سلطنت ارض و سما ہے، سلطان ہے مگر کرتا ہے فاقوں پہ گزارا، سلطان ہے مگر کرتا ہے فاقوں پہ گزارا، درویش مگر مسند شاہی پہ سجا ہے، درویش مگر مسند شاہی پہ سجا
ہر ادنوں والا نمک خار ہر ادنوں والا نمک خار ہر شاہ گدا آپ کے ٹکڑوں پہ پڑا ہے نالے شکستہ جس گھر میں پے شرف آتی ہیں خود سے جس گھر میں پے اخذ شرف آتی ہیں خود سے اس خانہ اقدس میں بتی ندیاں ہیں اس خانہ اقدس میں اے شان کروں کیسی رعایت ہے ارم سے اے شان کروں کیسی رعایت ہے ارم سے مجرم ہے مگر دامن رحمت میں چھپا ہے مجرم ہے مگر دامن رحمت میں چھپا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے آپ دونوں حضرات سے اپنی ذات کے حقوق پہ پیغام لینا ہے. شارٹلی میں چاہتا ہوں پہلے مفتی شاہد صاحب سے پیغام لے لیں, اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے لیں گے. اپنی ذات کے حقوق کیا دیں گے عالم اسلام کو پیغام آپ؟ دیکھیں جی, جسم ہماری ذات دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ہمارا جسم اور ہماری روح. جسم کی بھی قدر کریں اور اعتدالی غذائیں استعمال کریں. صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, جب بیماری بن جاتی ہے تو قدر آتی ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی. صحیح بات. اس کے ساتھ روح کی غذا کا خاص اہتمام کریں. روح کی غذا مرشد کامل کی نظروں سے بھی پلائی جاتی ہے. سبحان اللہ. روح کی غذا اللہ کا ذکر بھی ہے. روح کی غذا قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت بھی ہے, اور قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. تو جسم کی بھی غذا اسے مہیا کیجئے, روح کی غذا بھی اسے مہیا کیجئے. یہ رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے, ایسی پریکٹس کر لیجئے کہ غیر رمضان میں بھی اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط رہے. واہ, بہت خوب, تھینک یو سو مچ. آپ علماء کرام نے آج جوائن کیا اور خوبصورت کلام رہا. انشاءاللہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب کا پیغام بھی میں شامل کروں گا ایک چھوٹے سے وقفے کے. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار. آج 8واں روزہ پاکستان بھر کے مسلمان افطار کرنے جا رہے ہیں. صبح اختیار کیا تھا, اب افطار کی گھڑیاں قریب ہیں. اللہ رب العزت کا کرم ہے, اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اپنے پیارے آقا کے تصدق, ہمارے پیارے آقا کے تصدق, اپنے پیارے محبوب کے تصدق, ہمیں رمضان اتنی سہولت سے عطا فرما دیا اور اتنی خوبصورتی سے یہ لمحے ہمارے گرد موجود ہیں اور گزر رہے ہیں. بس دل چاہتا ہے یہ لمحے رک جائیں اور یہ ایسے ہم انہی لمحوں میں سمٹ جائیں. ہماری زندگی کا احاطہ اسی رمضان المبارک میں ہوا کرے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر کرنے والا دل اور اس کی قدر کرنے والا عمل عطا فرمائے اور طریق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی عزت کر سکیں. ہمیں بریک کے بعد جوائن کر لیا معروف ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالحفیظ
معرفی صاحب نے انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں حضرت صاحب کی دعاؤں پر ہم افطار کی طرف بڑھیں گے. ابھی ہم نے رفیق ضیاء صاحب سے قبلہ سے نعت بھی سننی ہے, لیکن اس سے پہلے میں جاتے جاتے ایک شارٹ کویسچن ہے جو رہ گیا ہے, میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. مفتی صاحب, اپنی ذات کے حقوق پہ بات ہو رہی تھی, پلاسٹک سرجری آج کل لوگ کرواتے ہیں, اچھی خاصی شکل ہوتی ہے لیکن اس کو سنوارنے کی خاطر اور زیادہ بگاڑ لیتے ہیں, کیا یہ ظلم نہیں ہے اپنے آپ پہ؟ دیکھیں, پلاسٹک سرجری کی دو اقسام ہیں, ایک ہے اصلاحی عمل جراحی ریکنسٹرکٹیو سرجری, ٹھیک ہے, اور ایک ہے تجمیلی عمل جراحی یعنی کاسمیٹک ایستھیٹک سرجری. پہلی جو اصلاحی سرجری ہے تو کسی عیب کو زائل کرنے کے لیے, آپ کا ہونٹ کٹ گیا ہے, ناک کٹ گیا ہے, تو اس کے لیے جو سرجری بال کراتے جو ہیں, چلے جاتے ہیں ٹرانسپلانٹ کرا, ایک تو سرجری یہ والی ہے اصلاحی ریکنسٹرکٹیو, اور ایک ہے یعنی یہ عیب زائل کرنے کے لیے. تو یہ جو عیب زائل کرنے کے لیے جو سرجری کرانا ہے, یہ سرجری کرانا جائز ہے بشرطے کہ اپنے ہی ٹیشو ہو. اپنے ٹیشوز, کسی دوسرے انسان کے جز سے انتفاع نہیں کر سکتے آپ, اپنے ہی ٹیشوز سے اگر سرجری کی گئی ہے, عیب زائل کرنے کے لیے کی گئی ہے تو یہ جائز ہے. لیکن صرف تزیین کے لیے, صرف خوبصورتی کے لیے, اچھا والا ہونٹ ہے لیکن نہیں جناب ہونٹ تھوڑا سا موٹا ہے, تھوڑا سا اس کو باریک کرا لوں, ناک جو ہے تھوڑی سی بڑی ہے اس کو تھوڑا سا کرا لوں, جیسے کہ عام طور پر ایکٹرز یہ کرتے ہیں, یہ سرجری کرانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, یہ تغییر خلق اللہ میں شامل ہے. اچھا, لیکن جو پہلی سرجری ہے جس کو میں نے جائز کہا, عیب زائل کرنے والی, اس کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ حرام لمس اور حرام نظر کا معاملہ نہ ہو. یعنی جو ہے جن اعضاء کو چھونا غیر محرم کے لیے حرام ہے, ان اعضاء کو چھونا اس میں لازم نہ آئے. اسی طرح جن اعضاء کی طرف جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے, ان اعضاء کی طرف دیکھنا بھی لازم نہ آتا ہو, تو وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے. حرام لمس اور حرام نظر سے خالی ہو تو عیب زائل کرنے کے لیے جائز ہے. محض حسن کے لیے شیپ فارم مولڈ کر رہے ہیں آپ, یہ جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب. آج جو ہے وہ خاصی سیر حاصل گفتگو بھی رہی, سوالات کے جوابات بھی ملتے کہ مفتیان اکرام نے دیے. الحاج رفیق ضیاء صاحب سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں. جی رفیق بھائی, بسم اللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں بکھر جاؤں گا, بکھر جاؤں گا. آپ نے کر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے, اتنا مانوس میں تیرے قدموں سے, تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے اور وقت ہوا ہے دعاؤں کا. ایک عالم وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے,
اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اذان مغرب کا وقفہ ہے. اذان مغرب کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے فخر پاکستان. اور آج انشاءاللہ نعت ہی نعت میں اسماعیل بھائی مجھے بتا دیں کہ ہاں آج نعت ہی نعت میں بالکل ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ ماشاءاللہ ایک عظیم الشان ثنا خان رسول حافظ ارشد نقشبندی ہوں گے اور ایک نوجوان ثنا خان عابد حسین چشتی ہوں گے. اور انشاءاللہ نعت ہی نعت میں بہت ساری عمدہ نعتیں اور بہترین طرزیں آپ کو سننے میں آئیں گی. اور نعت ہی نعت میں آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. اس وقت دعاؤں کے لیے میں چاہتا ہوں پوری امت ہاتھ اٹھا لے. علامہ حافظ عبدالحفیظ معارفی صاحب دعا فرما رہے ہیں, ہم سب آمین کہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. يا رب بالمصطفى افتح لنا أبواب الرحمة والنصرة والمغفرة فإنك خير الفاتحين. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ماہ رمضان المبارک کی سہانی مدھر اور خوبصورت شام میں وقت افطار تیری بارگاہ میں ایک بار پھر ہم سب تیرے ماننے والے، تیری کبریائی کا گیت گانے والے، تیری ذات کو وحدہ لا شریک ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، رسالت اور نبوت کا اقرار کرنے والے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. میرے پاک پروردگار کرم فرما دے، اس خوبصورت شام کو ہمارے مقدر بخت اور نامہ اعمال کے لیے بھی خوبصورت، پروقار اور پرنور بنا دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہمارے نامہ اعمال کی تمام کجیاں، کوتاہیاں، تقصیریں جو درج ہو چکی، یا اللہ اپنی رحمتوں کا صدقہ انہیں ختم فرما دے. یا اللہ ہماری ان سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. میرے پاک پروردگار زندگی کے جو لمحے باقی رہ گئے ہیں ان میں ہمارے کردار کو، ہماری صورت کو، سیرت کو، یا اللہ ہماری صفات کو، ہمارے اخلاق کو میرے پاک پروردگار خوبصورت، پرنور، پروقار، شجر سایہ دار بنا دے. یا الہ العالمین ہمیں ایسا کر دے کہ انسانیت کی بھلائی ہم سے وابستہ ہو جائے، ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے بہترین معاون بن جائیں. ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار دین اسلام کی تقویت کا باعث بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت کا سبب بن جائے. آمین. یا الہ العالمین جو کمزوریاں، کوتاہیاں ان کو ختم فرما دے، نفرتیں ختم فرما دے، بغض ختم فرما دے. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، دکھ درد کے ماروں کے دکھ درد دور فرما. ہر ایک مسلمان کو اپنا سایہ رحمت نصیب فرما، نبی پاک کا سایہ شفقت عطا فرما. میرے پاک پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جھولیاں پھیلائے، ہاتھ اٹھائے. یا اللہ جو تیری رحمتوں کے طلبگار بے اولاد ہیں مولا انہیں صاحب اولاد فرما دے. حرمین شریفین کی بابرکت حاضری عطا فرما دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما دے. امت مسلمہ پر، عالم اسلام پر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، یا الہ العالمین امن و عافیت، سکون، اطمینان، وقار، شان اور شوکت عالم اسلام کو، مسلمانوں کو نصیب فرما. آمین. آمین آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بخشش و